کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے ارد گرد کی دنیا بے قابو ہو رہی ہے؟ شاید اپنی خبریں دیکھی ہوں، افراتفری دیکھی ہو اور سوچا ہو کہ اس سب میں خدا کہاں ہے؟ آج یرمیہ کی آیت ہمیں یہ طاقتور یاد دہانی کراتی ہے کہ خدا نہ صرف تاریخ پر قابو رکھتا ہے بلکہ وہ اپنے منصوبے بھی پورے کر رہا ہے، یہاں تک کہ جب ایسا لگتا ہے کہ برائی جیت رہی ہے۔ آج ہم جس بنیادی حقیقت کو سمجھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے: خدا تمام قوموں پر حاکم ہے اور وہ بنا کا فیصلہ کرے گا، لیکن وہ ان لوگوں کو امید اور بحالی بھی پیش کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ پیغام خبردار کرنے والا بھی ہے اور تسلی دینے والا بھی۔ یہ پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا یرمیہ نے پہلی بار کہا تھا۔ آئیے بڑے منظرنامے سے آغاز کرتے ہیں۔ یرمیہ نے بابل کے زوال کی پیشگوئی اس کے واقع ہونے سے پہلے ہی کر دی تھی۔ یہ حیرت انگیز بات ہے نا؟ بابل اپنے دور کی سپر پاور تھا، ایک عظیم سلطنت جس نے کئی قوموں کو فتح کیا تھا جن میں یہودہ بھی شامل تھا۔ لیکن خدا نے یرمیہ کے ذریعے اعلان کیا کہ بابل کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یرمیہ باب 50 اور آیت 2 میں خدا فرماتا ہے: قوموں میں اعلان اور اعلان کرو، ایک جھنڈا بلند کرو اور اس کا اعلان کرو، کچھ بھی نہ چھپاؤ بلکہ کہو کہ بابل گرفتار ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک پیشگوئی نہیں تھی، یہ ایک الہی حکم تھا، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 539 قبل مسیح میں ماد اور فارس والوں نے بابل کو فتح کر لیا، بالکل ویسے ہی جیسے خدا نے فرمایا تھا۔ سنیں، خدا نہ صرف انسانی تاریخ سے باخبر ہے بلکہ وہ اسے خود چلا رہا ہے۔ کوئی بھی قوم، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ لیکن یہ عبارت صرف قدیم تاریخ کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ایک انتباہ ہے۔ بابل صرف ایک تاریخی سلطنت نہیں ہے، یہ خدا کے خلاف بغاوت کی علامت ہے۔ مکاشفہ میں بابل اس عالمی نظام کی نمائندگی کرتا ہے جو خدا کی مخالفت کرتا ہے اور لوگوں کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جب خدا یرمیہ 51 کی 6 اور 45 آیت میں کہتا ہے کہ البابل سے بھاگ جاؤ، تو یہ ہمارے لیے ایک پکار ہے کہ ہم ہر اس چیز سے خود کو الگ کر لیں جو ہمیں اس سے دور کرتی۔ یہ ہمیں مختلف انداز میں جینے کی دعوت ہے، اس دنیا کی قدروں، لالچ، غرور، بت پرستی کو رد کرنے اور اس کے بجائے خدا سے وابستہ رہنے کی پکار ہے۔ یہ آج کے دور کے لیے بھی ایک لازوال پیغام ہے۔ ہم ایک ایسی ثقافت میں رہتے ہیں جو اکثر ان چیزوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتی ہے جو خدا کے خلاف ہیں، اور ہمیں ان چیزوں سے دور رہنے اور اس کی بادشاہت کے لوگوں کی طرح جینے کی دعوت دی گئی ہے۔ اب آئیے اس حصے میں کچھ اہم موضوعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے خدا کے انصاف کا موضوع ہے۔ بابل نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، نہ صرف قوموں کو فتح کر کے بلکہ خدا کا مذاق اڑا کر اور بتوں کی عبادت کر کے۔ یرمیہ 50 میں آیت 14 اور 15 میں خدا فرماتا ہے: بابل کے گرد اپنی پوزیشنیں سنبھالو، اے تیر چلانے والو، اس پر تیر برسا دو، کوئی تیر نہ چھوڑو، کیونکہ اس نے خداوند کے خلاف گناہ کیا ہے۔ اور یہ خدا کے انصاف کی ایک جاندار تصویر ہے۔ وہ گناہ کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ اس سے نمٹتا ہے، اور اگرچہ یہ سخت لگ سکتا ہے لیکن دراصل یہ تسلی بخش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ برائی کو آخری بات کہنے کا حق نہیں ملے گا۔ خدا دنیا میں ناانصافی کو دیکھتا ہے اور وہ اس پر عمل کرے گا۔ لیکن بات یہ ہے، خدا کا انصاف صرف سزا کے بارے میں نہیں ہے، یہ بحالی کے بارے میں ہے۔ یرمیہ 50 کی آیت 4 اور 5 میں خدا فرماتا ہے: ان دنوں میں، اس وقت، اسرائیل کے لوگ اور یہودہ کے لوگ اکٹھے ہو کر آنسوؤں کے ساتھ خداوند اپنے خدا کو ڈھونڈنے جائیں گے۔ وہ سون کا راستہ پوچھیں گے،
اور اپنے چہرے اس کی طرف موڑ لیں گے۔ انصاف کے بیچ میں بھی خدا کا دل یہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے پاس واپس لے آئے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ انہیں معاف کرے گا اور بحال کرے گا۔ یہ خدا کے فضل کی ایک خوبصورت تصویر ہے۔ چاہے ہم کتنی ہی دور کیوں نہ بھٹک جائیں، خدا ہمیشہ ہمیں اپنے گھر واپس خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے۔ ایک اور اہم موضوع یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا بے سود ہے۔ یرمیہ 51 آیت 17 اور 18 میں خدا فرماتا ہے، ہر شخص بے وقوف اور بے علم ہے۔ ہر سنار اپنے بتوں کی وجہ سے شرمندہ ہے۔ جو تصویریں وہ بناتا ہے وہ دھوکہ ہے، ان میں کوئی جان نہیں ہے، وہ بے وقت ہیں، مذاق کا نشانہ ہے۔ بابل نے اپنے مال و دولت، اپنی فوجوں اور اپنے جھوٹے معبودوں پر بھروسہ کیا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اسے بچا نہ سکا۔ ہمارے لیے بھی یہی بات درست ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو ہمیں اپنے پیسے، اپنی کامیابی یا اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے کو کہتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں آخرکار ہمیں مایوس کر دیں گی۔ حقیقی تحفظ صرف خدا میں ہی ملتا ہے۔ تو ہم آج ان سچائیوں کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا حاکم ہے، چاہے زندگی کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ لگے۔ جیسے وہ بابل کے عروج و زوال پر قابو رکھتا تھا، ویسے ہی وہ ہماری زندگیوں اور ہماری دنیا پر بھی قابو رکھتا ہے۔ ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی غیر یقینی کیوں نہ ہوں۔ دوسری بات، ہمیں اس دنیا سے مختلف انداز میں جینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ جیسے خدا نے اپنے لوگوں کو بابل سے نکلنے کا حکم دیا تھا، ویسے ہی وہ ہمیں گناہ سے دور رہنے اور ایسی زندگی گزارنے کے لیے بلاتا ہے جو اس کی عزت کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دنیا کی قدروں، لالچ، غرور، خود غرضی کو رد کریں اور خدا کی بادشاہت کی قدروں، محبت، انکساری اور وفاداری کو اپنائیں۔ تیسری بات، ہمیں دوسروں کو گناہ کے خطرات سے خبردار کرنا چاہیے۔ جس طرح حزقیل کو نگہبان بننے کے لیے بلایا گیا تھا، اسی طرح ہمیں بھی محبت میں سچ بولنے کے لیے بلایا گیا ہے، چاہے یہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اور آخرکار، ہمیں صرف خدا پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ دولت، کامیابی اور حتیٰ کہ ہماری اپنی صلاحیتیں بھی ہمیں نجات نہیں دے سکتی۔ سچی امید اور تحفظ صرف اسی میں ملتا ہے۔ بابل کے زوال کی کہانی ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ خدا پاک، عادل اور مختار ہے۔ لیکن یہ امید کی کہانی بھی ہے۔ چاہے ہم کتنی ہی دور کیوں نہ بھٹک جائیں، خدا ہمیشہ ہمیں معاف کرنے اور بحال کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اگر آپ اس دنیا کے ہنگامے سے پریشان ہیں تو حوصلہ رکھیں۔ خدا اب بھی تخت پر ہے، وہ اب بھی سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے، اور وہ آپ کو پکار رہا ہے کہ اس پر بھروسہ کرے، اس کے لیے اور اپنی امید اسی میں رکھیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سچا سکون اور تحفظ ملتا ہے۔